روس کے ایک گاؤں میں سمانوف نام کا ایک بیوقوف کسان رہتا تھا۔ وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے اپنے کام وقت پر پورے نہیں کر پاتا تھا۔ اس علاقے میں بہت سردی پڑتی تھی، سال کے زیادہ تر حصے میں برف جمی رہتی تھی۔ گرمیوں کا موسم صرف 4 مہینے کا ہوتا تھا۔ جو نہیں گرمیاں شروع ہوتی، تمام کسان ہل لے کر اپنے اپنے بیلوں کو ہنکاتے کھیتوں کی طرف رخ کرتے۔ وہ ایسی فصلیں اگاتے جو جلدی تیار ہو جاتی، کیونکہ انہیں اپنی کھیتی پر کام کرنے کے لیے صرف 4 مہینے کا وقت ملتا تھا۔ سمانوف کاہلی کی وجہ سے 1-1.5 مہینے بعد اپنے کھیت میں بڑی سستی سے کام شروع کرتا۔ وقت تیزی سے گزر جاتا۔ 4 مہینے پورے ہونے پر دوسرے کسانوں کی فصلیں پک کر تیار ہو جاتی، لیکن سمانوف کی فصل تیار نہ ہوتی۔ آخر گرمی کا موسم ختم ہو جاتا اور بارشیں شروع ہو جاتی۔ ساتھ ہی اولے بھی پڑنے لگتے جو برف باری میں تبدیل ہو جاتے۔ یوں اس کی فصل کا بیشتر حصہ برباد ہو جاتا۔ ایسا کئی برسوں سے ہو رہا تھا۔ ہر بار سمانوف وقت کو اس بربادی کا ذمہ دار ٹھہراتا۔ اس کے خیال میں وقت بہت تیزی سے گزر جاتا تھا۔ لوگ اسے سمجھاتے کہ اگر وہ گرمیاں آتے ہی کام شروع کر دے تو اس کی فصل بھی سردی آنے سے پہلے تیار ہو جائے گی، لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات کبھی نہیں آئی تھی۔ وہ ہمیشہ وقت کو برا بھلا کہتا اور اسے قابو میں کرنے کے منصوبے بناتا رہتا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر وہ وقت کو پکڑ کر قابو میں کر لے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ لوگوں سے کہتا اگر کبھی وقت سے مل گیا تو وہ اس سے اپنے اگلے پچھلے حساب سب برابر کرے گا۔ لوگ اس کی باتوں پر ہنستے اور اسے سمجھاتے، لیکن اس کے کان پر جوں نہ رینگتی۔ اس نے اپنے گھر کے دروازے پر ایک تختی لگا دی تھی جس پر لکھا ہوا تھا، اس گھر میں سمانوف رہتا ہے، اسے وقت کی تلاش ہے۔ اگر کسی کے پاس وقت کے بارے میں کوئی بھی خبر ہو یا اس کا پتہ جانتا ہو تو بلا جھجک اندر چلا آئے۔ دن چھوٹے ہونے شروع ہو گئے تھے اور موسم کے تیور بدلنے بھی شروع ہو گئے تھے۔ گرمیوں کا آخری دن آ پہنچا، لیکن سمانوف کی فصل پوری طرح تیار نہ ہوئی تھی۔ ایک دن وہ اکیلا اپنے کھیت میں موجود تھا کہ ایک اجنبی کھیت کی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ قریب آ کر اس نے پوچھا، کیا تم ہی سمانوف ہو؟ سمانوف نے اقرار میں گردن ہلائی۔ تمہیں شاید وقت کی تلاش ہے، اجنبی نے کہا۔ ہاں، کیا تم ہی وقت ہو؟ نہیں، میں تو ایک مسافر ہوں، نگر نگر گھومنا میرا کام ہے۔ پھر تو تم ضرور جانتے ہوں گے کہ وقت کہاں رہتا ہے۔ ہاں، مسافر بولا، مجھے پتہ ہے۔ اچھا، مجھے بتاؤ وہ کہاں رہتا ہے؟ سمانوف نے اشتیاق سے پوچھا۔ اجنبی نے کہا، میں اس کا پتہ بتاؤں گا، لیکن تمہیں 1000 چاندی کے سکے مجھے دینے پڑیں گے۔ اجنبی کی یہ بات سن کر سمانوف افسردہ ہو گیا اور بولا، لیکن میرے پاس تمہیں دینے کے لیے ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، فصل پک جانے دو، اس کے بعد دے دوں گا۔ اجنبی بولا، نہیں، میں نہیں رک سکتا۔ تم ایسا کرو، اپنا بیل مجھے دے دو، میں تمہیں وقت کا ٹھکانہ بتا دیتا ہوں۔ اس کی بات سن کر سمانوف سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اسے خیال آیا کہ سودا برا نہیں ہے، اگر وقت قابو میں آ گیا تو فصل بیچ کر دوسرا بیل لے لوں گا۔ وہ راضی ہو گیا۔ اجنبی نے بیل کی رسی کھونٹے سے کھول لی اور سمانوف کے کان میں قریب آ کر سرگوشی میں بولا، ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی۔ اگر وقت کو سن گن مل گئی کہ تمہیں اس کے ٹھکانے کا پتہ چل گیا ہے تو وہ وہاں سے چلا جائے گا، وہ وہاں کبھی بھی نہیں ملے گا۔ وہ کچھ دیر ٹھہر کر بولا، میری بات غور سے سنو، تم نے آندرے کمار کا بھٹا دیکھا ہے؟ سمانوف نے گردن ہلائی تو اجنبی نے کہا، وقت وہیں ایک کوٹھڑی میں رہتا ہے، لیکن رات کو وہ گدھے کے روپ میں ہوتا ہے۔ تم صبح ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جانا۔ خیال رکھنا کہ آندرے کمار وہ وقت کی بڑی قدر کرتا ہے۔ تمہیں یقین ہے کہ وقت وہیں ملے گا؟ سمانوف نے اجنبی شخص سے پوچھا۔ ہاں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اجنبی شخص نے جواب دیا۔ سمانوف کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ اجنبی نے اس سے ہاتھ ملایا، بیل لے کر رخصت ہو گیا۔ اس کا رخ گاؤں سے باہر کی طرف تھا۔ سمانوف نے بہت کوشش کی کہ وہ آندرے کمار سے پہلے وہاں پہنچ جائے، لیکن اسے تھوڑی دیر ہو جاتی اور کمار وہاں پہلے ہی موجود ہوتا۔ 2 مہینے بعد آخر ایک روز
कुम्हार से पहले इस कोठरी तक पहुंच गया। झील में मेंढक टरटरा रहे थे। समानूफ ने एक डंडा हाथ में उठा रखा था। इस वक्त कोठरी में कोई नहीं था। इसने कोठरी का दरवाज़ा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। समानूफ ने महसूस किया कि कोठरी में इसके अलावा भी कोई मौजूद है। वो अंधेरे में टामक टोइयां मारता आगे बढ़ा। किसी ने हड़बड़ाकर हरकत की तो समानूफ समझ गया कि यही वक्त है। इसने आगे बढ़कर उसे दबोच लिया। वक्त बहुत ताकतवर था। इसकी गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश कर रहा था। उसे बिछाड़ने में समानूफ को बहुत मेहनत करना पड़ी। आखिरकार इसने वक्त को गिरा दिया और इस पर चढ़कर बैठ गया। फिर इसके हाथ में एक रस्सी आ गई। इसने वक्त के हाथ पांव और मुंह बांध दिए और इस पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। वक्त तकलीफ से करहाने लगा, लेकिन समानूफ ने इस पर कान न धरे। वो उसे बुरा भला भी कहता रहा। वक्त के कान बहुत लंबे थे। समानूफ बोला, तेरे इतने लंबे कान हैं, लेकिन तूने कभी मेरी इल्तिजा को नहीं सुना। जब वो मार मार कर थक गया तो दरवाज़ा बंद करके अपने घर पहुंचकर सो गया। अचानक घंटियां बजने की आवाज़ से इसकी आंख खुली। वो समझा कि बैल के गले में बंधी घंटियां बज रही हैं, लेकिन फिर उसे याद आया कि बैल तो वो अजनबी को दे चुका है। इसने आंखें मलते हुए बिस्तर से छलांग लगाई। आवाज़ें टीन की छत पर कुछ गिरने से आ रही थी। वो घबराकर बाहर निकला। बारिश हो रही थी और ओले गिर रहे थे। वो तेज़ी से अपने खेत की तरफ भागा, लेकिन फिर उसे ख्याल आया वो पहले अंधरे कुम्हार के भट्ठे की तरफ चक्कर लगा आए। अंधरे के भट्ठे के पास से गुजरते हुए उसे अंधरे की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। वो कान दबाए अपने घर वापस आ गया। इस वाक़ये के बाद अंधरे कुम्हार बहुत दिनों तक इस शख्स को तलाश करता रहा जिसने इसके गधे को बेदर्दी से मारा था, इसे ज़ख्मी किया था। वो किसी काम के काबिल नहीं रहा था। 2 महीने तक सुबह सवेरे उठने की वजह से समानूफ की सुस्ती की आदत ख़त्म हो गई। अब वो खेत में दिल लगाकर काम करता था, इसलिए इसकी फसल अच्छी होती थी। समानूफ का ख्याल था कि इसने वक्त से बदला ले लिया है, इसलिए इसकी फसल अच्छी हो रही है। तो बहुत सी जगह पर हमें किसी को भी इल्ज़ाम देने से पहले एक नज़र खुद पर भी डालनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी अपनी ही लापरवाही की वजह से हमारे काम खराब हो रहे होते हैं और उसका कसूरवार हम हमेशा दूसरे तीसरे इंसान को ठहरा रहे होते हैं।